الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، روحانی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ ایک لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے انقلاب۔ یہ انقلاب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، تو آج عنوان بھی انقلاب ہے، آج اس مجلس کا نام بھی انقلاب ہے، اس بیان کا نام بھی انقلاب ہے، اس موضوع کا نام بھی انقلاب ہے۔ پیغمبر کا انقلاب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے۔ کس انقلاب کی بات ہو رہی ہے؟ انقلاب کا معنی کیا ہے؟ انقلاب کے معنی ہے تبدیلی، تبدیل ہونا۔ کیا معنی ہے؟ یعنی وہ حقیقت جو پہلے نہ ہوئی ہو بعد میں ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوئی، انقلاب برپا کیسے ہوا، کیا انسانیت اس جگہ رہی یا انسانیت کا سر اونچا ہوا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو یہ مقام تھا، ملا تھا جو مقام حضور کے بعد دیا گیا؟ اور اسی طرح مزدور کو بھی عزت ملی، تو کیا یہ تبدیلی پہلے کبھی تھی؟ نہ تھی۔ یہ انقلاب کیسے آیا، کب آیا، کس ٹائم آیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا محنتیں کی؟ کیا معاشرے کا ہر فرد تبدیلی محسوس کرتا ہے؟ نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، اب کیا حالت ہوئی ہے، بس اتنی بات کروں گا، اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ مگر آج آپ لوگوں کا ساتھ درکار ہے۔ میری زندگی کے سب سے خاص ٹاپکس میں سے یہ ایک ٹاپک ہے انقلاب، تبدیلی۔ یہ تبدیلی کیا ہے، اتنی بات کروں گا، اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ پیغمبر کے آنے سے پہلے کیا حالت تھی، اس کو فانی ہے، کس طرح سے پیغمبر نے بدلا ہوا تھا رنگ گلیوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلیوں کا تیرے بغیر۔ ایک خاک سی اڑی ہوئی تھی سارے چمن میں، اب ایک خاک سی اڑی ہوئی تھی سارے چمن میں۔ حضور سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ جگن ناتھ آزاد ایک ہندوستان شاعر سے پوچھو تو وہ حضور کے آنے سے پہلے نقشہ یوں کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روح زمین میں آج تھا تخریب کی دنیا، یہی تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطونوں کے خرد سے استور کے دانش تھی فسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور عظمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور بعد اور مباد ہو زمانے کو کہ خاتم المرسلین آیا، سخاوت رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔ کون کہہ رہا ہے کہ وہ انقلاب برپا کرنے آیا؟ وہ انقلاب برپا کرنے آیا۔ یہ تبدیلی آئی کہ نہیں؟ آج سے پہلے کیا حالت تھی اور آنے کے بعد کیا حالت ہوئی؟ یہ تبدیلی آئی کہ نہیں؟ یہ معنی ہے پیغمبر کے انقلاب کے کہ نبی کے آنے سے پہلے کیا حالت تھی اور بعد میں کیا حالت ہوئی۔ 300 برس پانی پر لڑتے تھے لوگ، 300 برس پانی پر لڑتے تھے لوگ، 300 برس، 300 سال
جب تبدیلی آئی تو قرآن نے کہا، جب تبدیلی آئی تو قرآن نے کہا یہ تبدیلی ہے، یہ انقلاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا۔ انقلاب کیا تھا؟ انقلاب کیا تھا؟ اور پھر انقلاب اتنا اونچا ہوا کہ عظیم، اتنا عظیم انقلاب آیا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ ایک آدمی تڑپ رہا ہے، ایک آدمی تڑپ رہا ہے۔ چشم فلک نے دیکھا ایک آدمی تڑپ رہا ہے، اور پانی کا مخیزہ، پانی کا کٹورا لے کر ایک آدمی پاس سے گزرا۔ اس نے کہا پانی مجھے پلاؤ۔ وہ پاس گیا تو دوسرے نے آواز لگائی مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ جنگ کے دوران زخمی ہوئے صحابہ، جب اس کے پاس وہ مخشزہ لے کر پہنچا تو تیسرے نے آواز لگائی مجھے بھی پلا دو بھائی۔ تو دوسرے نے کہا تیسرے کے پاس جاؤ، اور جب تیسرے کے پاس گیا تو دوسرے نے کہا پہلے اسے دے دو، اور تیسرے کے پاس گیا تو وہ جا کے شہید ہو گیا۔ جب وہ گھوم کے واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی پانی کی طلب میں شہید ہو گیا۔ جب وہ پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ ایک آدمی بھی پانی کا پیالہ پی نہ سکا۔ اسے کہتے ہیں پیغمبر انقلاب، جو 300 سال لڑتے تھے، جب دین زندگیوں میں لائے تو خود پیاسا مرنا قبول کر لیا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ ایک ایک بات پر 300 سال لڑنے والے، ایک ایک بات پر 300 سال لڑنے والے لوگ، مگر جب اسلام اپنی زندگیوں میں اللہ نے ان کے دیا پورا تو خود پیاس سے شہید ہو گئے کہ دوسرے کو پانی مل جائے۔ جب انقلاب کی بات آئی تو تڑپ تڑپ کر شہید ہو چکے، پانی کے ایک پیالے سے ایک قطرہ بھی منہ میں نہ ڈالا، اور ہر ایک کہتا تھا کہ میری تو خیر ہے پہلے دوسرے کو دے دو، میری تو خیر ہے پہلے دوسرے کو دے دو۔ اس نام کا، اس کام کا، اس قربانی کا نام ہے کیا؟ پیغمبر انقلاب۔ لکھو آج سارے اپنے کمنٹ میں کہ پیغمبر انقلاب اسے کہا جاتا ہے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی۔ آج اپنے ٹائپنگ کرنے کے لیے تیار رہو، ایک ایک حروف کے اوپر آج بیان کرنا پڑے گا۔ آج دل کی آرزوؤں کو نکال کر بیان کرنا پڑے گا، اور ہر ایک کہتا رہا میری تو خیر ہے، اس کا نام ہے پیغمبر انقلاب۔ لکھو پھر آج پیغمبر انقلاب، یہ ہے پیغمبر انقلاب۔ اسرار کی مثال مشکل ہے، انقلاب کا پہلا اثر کیا ہوا؟ تو آج مجھے کہنے دو غیرت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، روحانی بہنوں کو کہنے دو، گھر میں ایک روٹی ہے، گھر میں ایک روٹی ہے۔ ایک صحابی نماز عشاء کے وقت ایک مہمان لے کر آ گئے، ایک مہمان لے کر آ گئے، اور ان کا اصول ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھتا ہے۔ ادھر روٹی، ایک بیوی سے کہا جب میں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاؤں تو تم چراغ کو بجھا دینا، میں منہ چلاؤں گا، ایسا لگے گا کہ کھا رہا ہوں۔ سامنے والا مہمان یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں، تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے اور وہ روٹی کھا لے، وہ روٹی کھا لے، اور وہ روٹی کھا لے، تو تم چراغ بجھا دینا۔ تو یوں ہی ہوا کہ جب صحابی نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بیوی نے چراغ بجھا دیا، تو صحابی نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اندھیرے میں مہمان کھاتا رہا۔ یہ ہے ہاتھ پیچھے اٹھا لوں، اسے کہتے ہیں پیغمبر انقلاب۔ تو سارا یہی تبدیلی ہے، بولو آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے تبدیلی، یہ ہے انقلاب۔ میرے بھائیوں آج پھر جرت کے ساتھ کہنے دو، اتنی تبدیلی آئی مگر سگے چچا میں تبدیلی نہیں آئی۔ اتنی تبدیلی آئی کہ حبشہ کے بلال میں تبدیلی آ گئی، مگر سگے چچا کو ہدایت نہیں ملی۔ قرآن نے کہہ دیا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے سرکار دو عالم پر پتھر برسایا۔ لیکن حبشہ کے بلال میں تبدیلی آ گئی، جو ٹہلتا مدینے کی گلیوں میں تھا، اس کی پیروں کی آہٹ جنت کی حوریں سنا کرتی تھی، اور چلنے کی آواز جنت میں آتی تھی۔ یہ ہے انقلاب۔ بولو آیا کہ نہیں؟ لکھو اور کہو کہ آیا کہ نہیں؟
یہ ہے انقلاب. تبدیلی آئی کہ نہیں؟ بتاؤ آئی کہ نہیں؟ آج 1,24,000 صحابہ کرام جو وفات رسول پر غمزدہ تھے، انقلاب کے اثر ان کی دنیا میں یہ تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے فران کی چوٹی پر اعلان نبوت کا اعلان کیا تو ایک شخص بھی ساتھ میں نہ تھا، ایک شخص بھی ساتھ میں نہ تھا. اور جنازہ جب نبی علیہ السلام کا اٹھایا گیا، پڑھایا گیا، رونے والے صحابہ 1,24,000 ڈھاٹے مارتا ہوا صحابہ کا سمندر تھا. انقلاب آیا کہ نہیں؟ بتاؤ آج انقلاب آیا کہ نہیں؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے آیا ہوا انقلاب تھا. یہ ووٹوں کی لالچ میں خریدا ہوا انقلاب نہیں تھا. یہ 5-5 ہزار روپے دے کر مجمع میں کٹھا کیا ہوا انقلاب نہیں تھا. یہ صحابہ کا وہ ڈھاٹے مارتا ہوا انقلاب تھا. یہ تبدیلی ہے. کہو ہے کہ نہیں یہ تبدیلی؟ یہ ہے کہ نہیں؟ مکے کی گلیوں میں پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. مکے کی گلیوں میں پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. نبی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا. لیکن وہ مکہ جب فتح ہوا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بلال کو کہا تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا، چڑھ جا بلال، چڑھ جا. جب وہ جوتے اتارنے لگا تو فرمایا جوتے لگا کر چڑھ بیت اللہ کی چھت پر بلال. وہ جو آخری لفظ ذکر کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اس لفظ کی نورانیت سبحان اللہ سے گونج اٹھے. اپنے کمنٹ میں سبحان اللہ کہہ کر بلال کا وہ رتبہ انقلابی طور پر آج بیان کر دو. آج سب سبحان اللہ کے اس مصرے کو بیان کر دو جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں کہ جب مکہ فتح ہوا حبشہ کے بلال کو سرکار دو عالم نے کہا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا. جب وہ جوتے اتارنے لگا فرمایا جوتے لگا کر چھت پر چڑھ جاؤ. دنیا کو پتا چل جائے جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اس کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. اس کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے. اس کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. حبشہ کا بلال چڑھ گیا خانہ کعبہ پر، دے دی اذان، بتلا دیا امت کو کہ انقلاب آیا کہ نہیں. بتا دیا امت کو انقلاب آیا کہ نہیں. اب ساتھ دو اس جگہ پر. اسے کہتے ہیں پیغمبر کا انقلاب. یہ ہے تبدیلی. کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ کلچر بدل گیا، معاشرہ بدل گیا، تہذیب بدل گئی، روایتیں بدل گئی. تو آج مجھے کہنے دو کہ بچوں کو جو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا، بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیتے. لیکن اس معاشرے میں جب کیسر کسرا نے عورتوں کو شو روم میں لا کر کھڑا کر دیا، ننگا کر دیا، لڑکیوں کی بازار لگنے لگی، جنس کے بازار گرم ہو گئے، حسن بازار گرم ہو گئے، عورتوں کو منڈی میں لا کر کھڑا کر دیا، ان کی عزتوں کو سودے کیے گئے. ایسے معاشرے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی لڑکی کی طرف بری نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں سیسا پکلا کر ڈال دیا جائے گا. اس کی آنکھوں میں سیسا پکلا کر ڈال دیا جائے گا. جہاں عورتوں کو معاشرے میں ننگا کیا گیا ادھر میرے نبی نے عورتوں کو یہ مقام دے دیا کہ کسی بھی عورت کی طرف اگر کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا اس کی آنکھوں میں سیسا پکلا کر ڈالا جائے گا. سیسا پکلا کر ڈالا جائے گا. وہ معاشرہ جو عورت کی منڈی لگاتی تھی، وہ معاشرہ جس میں عورت کی عزت نیلام کی جاتی تھی، وہ معاشرہ جس میں عورت کو بے حیا بنا کر رلایا جاتا تھا، وہ معاشرہ جس میں عورت کی بے آبرو کر کے سڑکوں پہ لائی جاتی تھی، آج سن لو تبدیلی آ گئی کہ عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں سیسا پھینکنے کا کہہ دیا گیا. جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کیا فرمایا؟ اے علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. سیدنا علی نے فرمایا اے فاطمہ تیرے جنازے میں مختلف جگہوں سے لوگ آئیں گے. فاطمہ نے فرمایا میرا چہرہ نبی نے دیکھا ہے یا علی نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن پر کسی غیر محرم کی بھی نظر نہ پڑے. یہ تبدیلی تھی.
یہ انقلاب تھا. یہ انقلاب تھا کہ نہیں بتاؤ؟ یہ انقلاب تھا کہ نہیں؟ اور یہ معاشرہ تھا جو تبدیل ہوا، اور جہاں بازار میں عورتیں بکنے لگتی تھی، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس کے حجرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی قبر ہے، میں بے پردہ داخل نہیں ہو سکتی، میں بے پردہ داخل نہیں ہو سکتی. وہ جس کمرے، جس حجرے میں سرکار دو عالم کے یہاں حضرت عمر کی بھی قبر، اما عائشہ فرماتی ہے میں بے پردہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی. آج معاشرے کے اندر ہم کدھر ہیں؟ آج ہم معاشرے میں کس جگہ ہے؟ انقلاب آیا کہ نہیں؟ اور وہ معاشرہ جس میں عورت کی منڈی اور بازار لگا کرتے تھے، جب تبدیلی آئی تو شرم حیا ایسا آیا کہ فرشتوں نے رشک کیا. یہ تبدیلی ہے، یہ انقلاب ہے. اس انقلاب کو چشم فلک نے دیکھا، اس انقلاب کو کیسر کسرا نے دیکھا. انقلاب سوا کا بھی آیا تھا جب 7.5 لاکھ انسانوں کا قتل کیا گیا سوویت یونین کے اندر. اس انقلاب ہٹلر بھی لایا تھا جب 9.5 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا. انقلاب ابراہیم لنکن بھی لایا تھا جب 4 لاکھ آدمی کو امریکہ میں قتل کیا گیا. انقلاب لینن اور مارکس بھی لایا تھا جب 70 لاکھ آدمیوں کو جلا وطن کیا گیا. لیکن ایک انقلاب مکے میں آیا، ایک انقلاب مدینے میں آیا جسے شاعر نے یوں بیان کیا: خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جن سے مردوں کو مسیحا کر گئے، مردوں کو مسیحا کر دیا. تاجداران رسالت ایک شخص سے کہتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد تو دعا کیے بغیر کیوں چلا جاتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص سے کہتے ہیں کہ تو نماز عصر کے بعد دعا کیے بنا کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ خاموش رہا، وہ خاموش رہا. حضور نے پھر فرمایا تو دعا کیے بنا کیوں چلا جاتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے. جن کپڑوں میں نماز پڑھتا ہوں انہی کپڑوں سے میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے. میرے تن بدن پر 2 چادریں ہیں اور ہم گھر میں ایک گڑھا کھود رکھا ہے. جب میں مسجد آتا ہوں تو میری بیوی مجھے وہ کپڑے اتار کے دے دیتی اور وہ اس گڑھے میں بیٹھ جاتی ہے گھر میں. اور جب میں واپس جاتا ہوں کہ میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے، فوت نہ ہو جائے، تو میں وہ کپڑے اسے دیتا ہوں تو وہ جلدی سے پہن کے نماز ادا کر لیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا اور دیکھا اور اس کی غربت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اس کی غربت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. حضور کافی دیر روتے رہے. سن لو آج وہ تمام لڑکیاں جو ادھر موجود ہیں، بتاؤ لوگوں اپنے گھروں میں جا کے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، پھپھیوں کو، خالاؤں کو، بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، دوستوں کو، سہیلیوں کو، جاننے والیوں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، آج وہ لڑکے بھی جا کے اپنے گھر میں بتا دیں. آگے جو بات نقل کرنے جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم تاریخ میں یہ بات کا کوئی ثانی نہیں ملے گا. تو کیا کہا؟ وہ صحابی کا قصہ سن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کافی دیر تک روتے رہے. آپ کا معجزہ تھا کہ اتنے میں مال غنیمت آ گیا. اس میں ایک اونٹ کپڑوں سے بھرا ہوا تھا. فرمایا اس اونٹ کو یہاں نہ بٹھاؤ، اس کو وہاں لے جاؤ. جس صحابی فلاں نے ابھی مجھے اپنا قصہ سنایا ہے اس کو لے جاؤ اور اس کے گھر پر دے دو. اسے کہو یہ حضور نے بھیجا ہے، مال غنیمت ہے. سارا کا سارا اونٹ گھر لے گئے اس کے. جب اونٹ وہاں پہنچا اور کپڑے اتارنے لگے تو باہر وہی صحابی آئے اور پوچھا یہ کپڑا کس نے بھیجا؟ انہوں نے کہا، جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ حضور نے. بیدار نہیں ہیں آپ لوگ بیدار نہیں ہیں. ہو تو پھر صدائے بلند کرو. یہ جو آگے تاریخ کا وہ قصہ بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد تمہارے آنسو نہیں تھمیں گے، پتہ چل جائے گا عورت کا کیا مقام ہے، مرد کا کیا مقام ہے، انقلاب کسے کہتے ہیں، تبدیلی کسے کہتے ہیں. کہا یہ کپڑا کس نے بھیجا؟
تو جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بیوی نے بھی اپنے شوہر سے یہی سوال کیا. بیوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے گھر کا حال کس نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک کپڑا ہے، کبھی تو پہن کے مسجد جاتا ہے، کبھی میں گھر پہ پہنتی ہوں. تو شوہر نے پوچھا، حضور نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتا دیا. تو سن لو ہندوستان کی لڑکیوں، سن لو ہندوستان کے لڑکوں، پاکستان کی لڑکیوں، پاکستان کے لڑکوں، بر صغیر کی لڑکیوں، بر صغیر کے لڑکوں، ساتھ بر اعظم کے لڑکوں، ساتھ بر اعظم کی لڑکیوں، یہ صحابیہ عورت نے کیا کہا تھا؟ وہ عورت کہتی ہے اگر اسلام میں عورت کو طلاق دینا جائز ہوتی تو صحابی رسول میں تجھے طلاق دے دیتی. کیا کہہ گئی وہ؟ ہمارے گھر کا حال کہ تو مسجد کپڑا پہن کے جائے اور میں گھر پہ اس کھڈے میں رہوں، اور تو گھر میں آئے تو کپڑا دے میں نماز پڑھوں. یہ حال رسول کو کس نے بتایا؟ یہ حال رسول کو کس نے بتایا؟ صحابی رسول کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، میں نے بیان کر دیا. عورت کہتی ہے، الفاظ جو ادا کیے مثال ہے دنیا کی، کہ اگر اسلام میں طلاق عورت کو دینا جائز ہوتی تو میں تیری بیوی ہونے کے ناطے اے صحابی رسول آج تجھے طلاق دے دیتی. کہ تو نے اپنی حاجت غیر کے سامنے کیسے بیان کر دی؟ یہ پیغمبر کا انقلاب تھا کہ وہ اپنی حاجت اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بیان کرنے کو بھی ترجیح نہیں دیتے. کہ ہم اللہ کے لیے آئے اس حالت میں تو ہم امت کے سامنے کیوں بیان کریں؟ یہ وہ انقلاب تھا، یہ وہ تبدیلی تھی. چشم فلک نے ایسی تبدیلی کہیں نہیں دیکھی، ایسا معاشرہ کہیں نہیں دیکھا. یہ تبدیلی تو دیکھو کہ زندہ بچوں کو دفن کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عورت آتی ہے، ان کے پاس 2 بچیاں ہیں، ایک بچی گود میں ہے، ایک بچی انگلی پکڑ کے آتی ہے. حضرت عائشہ سے آ کر کہا ہے اے عائشہ میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. حضرت عائشہ کمرے میں جاتی ہیں، 2 کھجیاں لاتی ہیں، ایک بی بی عورت کو دیتی ہے، دوسری کھجی کس کو دیتی ہے؟ اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ان دونوں بچوں کو دیتی ہے. ماں اپنی کھجی بھی اس بچی کو دے دیتی ہے کہ بیٹا تو یہ کھا لے. حضرت عائشہ پھر کمرے میں جاتی ہے، ایک اور کھجی لاتی ہے، عورت سے کہتی ہے یہ کھجی تیری ہے، تو نے کھانی ہے. تو لپک کے بچی جلدی سے وہ کھجی بھی چھین کے کھا لیتی ہے. اس سے کہا کہ جنگ موتا میں میرے شوہر شہید ہو گئے، میرے گھر میں کوئی روٹی لانے والا نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی آسرا نہیں ہے اور یہاں فقر و فاقے رہتے ہیں. حضرت عائشہ چلی گئی اور اندر سے ایک کھجی لا کے دی، بچی نے وہ بھی لپک کر لے لی اور کھا لی دونوں بچوں نے. تو حضرت عائشہ نے پھر جو کھجی ان کو دی تھی، اور یہ سارا پھر قصہ جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، حضرت عائشہ ان کو بیان کرتی ہیں یہ صرف تیرے لیے بیان کیا. بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ایسے ایک عورت آئی تھی، اس نے ایسے واقعہ کیا، میں نے اسے کھجی دی، اس نے اپنی بیٹی کو دی، میں نے اس کو دوسری کھجی دی، بیٹی نے وہ لپک کر چھین لی. حضرت عائشہ نے سارا واقعہ حضور سے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا اے عائشہ اس عورت کو تلاش کرو، جہاں تم کو ملے اس کو کہو تم پر جنت واجب ہو گئی. جہاں تم کو ملے کہو تم پر جنت واجب ہو گئی. بتاؤ اس عورت کو تلاش کرو، جنت واجب ہو گئی. ایسے معاشرے میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس عورت کے جذبے کو دیکھ کر، اس عورت کے ایمان کو دیکھ کر، اس عورت کے اسرار کو دیکھ کر، یہ پیغمبر کا انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اسلامی معاشرے میں تبدیلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس کے آنے سے تہذیبیں بدل گئی، جس کے آنے سے کائنات بدل گئی، جس کے آنے سے کائنات کے رنگ و بو بدل گئے، جس کے آنے سے انسانیت کی راہیں بدل گئی، جس کے آنے سے کفر اور شرک کے اندھیروں میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا چراغ روشن ہوا. میرے بھائیوں تو پھر آج غیرت کے ساتھ کہنے دو یہ پیغمبر کا انقلاب ہے. جس انقلاب کو پوری کائنات نے مل کر مقابلہ نہیں کر سکی، وہ انقلاب دنیا میں آیا. اسی انقلاب کو کہتے ہیں کہ تبدیلی. انقلاب آیا تو ابو بکر تھا تو وہ صدیق بن گیا، انقلاب آیا تو عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، انقلاب تھا عثمان آیا تو پھر ذوالقرنین بن گیا، انقلاب آیا تو علی اسد اللہ غالب بن گیا، انقلاب آیا تو حنظلہ غاسل الملائکہ بن گیا، انقلاب آیا تو ابن عباس مفسر قرآن بن گیا.
گیا, انقلاب آیا ابن مسعود فقہ الامت بن گیا, انقلاب آیا عبید اللہ ابو عبداللہ امیر الامت بن گیا, انقلاب آیا ابو ذر تاریخ الدنیا بن گیا, انقلاب آیا سلمان فارسی زاہد الدنیا بن گیا, انقلاب آیا حسین شہید کربلا بن گیا, انقلاب آیا امیر معاویہ پر تو وہ بدر کے بعد میں امیر المعاویہ سلطنت کا امیر بن گیا. اسے کہتے ہیں انقلاب آیا, بدر میں آیا تو جنت کے وارث بن گئے. تو پھر آج غیرت سے کہنے دو, عرب کے عام لوگ تھے, اٹھاؤ قرآن کو زبان میں دیکھو, جنت ان کو تلاش کرتی تھی کہ یہ انقلاب کے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں وہ انقلاب برپا کیے. اسے کہا جاتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انقلاب. خود نہ تھے جو راہوں میں اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, مردوں کو مسیحا کر دیا. پیغمبر انقلاب نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ ساری کائنات مل کر اس مشن کو اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نماز عشاء کے وقت ایک صحابی اپنی بیوی سے کہا پانی لاؤ. سن لو آج وہ تمام لڑکیاں جو کہتی ہیں کہ شوہروں کے حقوق کیا ہیں, اور سن لو ان شوہروں کے حقوق کہ جو کہتے ہیں کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں. آج تاریخ کی وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ کعبے کی رب کی قسم تم میں سے کسی نے نہیں سنی ہوگی. آج بتانے جا رہا ہوں کہ عورت کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, پیغمبر نے جو حقوق بتائے وہ کیا ہیں, صحابیوں کے حقوق کیا ہیں, شوہروں کے حقوق کیا ہیں. نماز عشاء کے بعد صحابی رسول اپنی بیوی سے کہا پانی لاؤ. وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا, بیوی نے پانی اٹھایا. جب بیوی اس پانی کو دینا چاہنے کے لیے اس عورت شوہر کے کنارے آئی تو شوہر سو گیا. بیوی پانی لے کر ساری رات کھڑی رہی. جب تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھلی, اس نے کہا تو سوئی نہیں؟ اس نے کہا نہیں, تیرا حکم تھا پانی لا, میں ساری رات پانی لیے کھڑی رہ گئی, میں کیسے سو جاتی, میں کیسے سو جاتی. پیغمبر انقلاب کا حکم میں نے سن رکھا تھا کہ مرد اپنی بیوی سے کہے ایک پہاڑ اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر رکھ دے, اور عورت اس کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی ہو مگر وہ تیاری ضرور کر لے کہ شوہر نے حکم دیا ہے. اب پانی کا پیالہ تو نے مانگا تھا, میں آئی, تو سو گیا, آپ کو رات کے وقت جگاتی تو پھر صحیح بات نہیں تھی, پانی کی ضرورت ہوتی تو نہ ہوتی. تو اس لیے توکل قیامت کہ قیامت میں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تیرے شوہر نے پانی مانگا تو پھر کیوں سو گئی. جواب دیتی ہے کہ آج بھی پیغمبر مجھ سے پوچھتے تو میں کیا جواب دوں گی. اس شخص نے کہا میں زندگی بھر میں نے ایسی عورت نہیں دیکھی نہ سنی, آج میں تجھ سے اتنا خوش ہوں, جو تو مانگے گی میں تجھے دے دوں گا, جو تو مانگے گی میں تجھے دے دوں گا, تو مانگ کیا چاہیے. بیوی نے کہا اللہ کا دیا ہوا تمہارا لایا ہوا بہت کچھ ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر کہا شوہر نے تو کچھ مانگ میں تجھے دے دوں گا. بیوی نے کہا بڑی خدمت گزار ہوں, میں ٹھیک ہوں, تیری ہوں, جو ہوں تیری ہوں, کچھ نہیں چاہیے. تیسری مرتبہ کہا بول کیا چاہیے, لیکن خاوند نے بہت اصرار کیا. تو عورت نے کہا اب جو تاریخ کا جملہ کہنے جا رہا ہوں لاجواب ہے. کیا کہا خاوند نے؟ مانگ. تو بیوی نے کہا اگر اتنا ہی دینے پر اصرار کر رہے ہو تو مجھے طلاق دے دو. اب سارے بیدار ہو گئے ہوگے, اتنی وفادار بیوی طلاق مانگ رہی ہے, اتنی وفادار بیوی طلاق مانگ رہی ہے. مجھے اگر کچھ دینا ہے تو مجھے طلاق دے دو, مگر جب تو اپنی ہی منوانا چاہتا ہے تو مجھے طلاق دے دے. وہ حیران ہو گئے, ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. ایسی وفادار عورت, ایسی دیندار عورت مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے, کیوں؟ میں اسے طلاق دے دیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم داخل ہوں گے, ہم اپنے چلتے ہی سارا واقعہ انہیں سنائیں گے. فجر کے بعد ہم دونوں سارا قصہ سنا دیں گے. جو کچھ تاجداران رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں گے تجھے بھی وہ منظور ہوگا اور مجھے بھی. عورت نے کہا ٹھیک ہے. عورت نے کہا ٹھیک ہے. اب جو بات بتانے جا رہا ہوں غور کے ساتھ سننا. اپنے حاضر دماغی کا جواب نیچے لکھ کر بتا دو کہ حاضر ہو, بتا دو حاضر ہو.
اب جو بتانے جا رہا ہوں غور سے سننا، پوری امت کی لڑکیوں کے لیے اس میں درس، پوری امت کے لڑکوں کے لیے اس میں درس۔ آج جو چھوٹی چھوٹی بات پر بول دیتے ہو نا، اے میرے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے، تڑپ رہا ہوں، بیماریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، رونا دھونا، ختم نہیں ہوتے راگ۔ تو کیا کہا پیغمبر جو فیصلہ کر دے منظور ہے، کہا ہاں دونوں میاں بیوی مکان مدینے سے باہر سخت کے مقام پر تھے، نماز فجر کے بعد دونوں میاں بیوی دربار رسالت میں جانے کے لیے فیصلہ کرنے لگے اور روانہ ہوئے تو راستے میں میاں کا پاؤں پھنس گیا اور گر گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ صحابی رسول کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی جو بیوی کے ساتھ سرکار کے دو عالم کے دربار میں جا رہا تھا کہ میری بیوی نے طلاق مانگی، اتنی فرما بردار ہے، کیا کروں، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ عورت کے پاس چادر تھی، اس نے چادر کے ذریعے وہ خاون کو نکالا اس کھڈے سے، اس جگہ سے، اور چادر کو پھاڑ کر ٹانگ پر باندھ دیا اور پٹی باندھی، اور بعد میں خاون نے کہا میں اسی حالت میں رسول کے دربار میں جاؤں گا کہ میری بیوی نے مجھ سے طلاق مانگی ہے، رسول آپ فیصلہ کریں میں دے دوں یا نہیں دوں۔ یہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، اب واپس گھر چلو۔ خاوند نے کہا کیا ضرور گھر چلے، نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے، لیکن عورت کہتی ہے کہ نہیں، اب واپس صرف گھر جانا ہے، نبی کے پاس نہیں جانا۔ خاوند کہتا ہے مجھے ٹانگ ٹوٹنے کا کچھ دکھ نہیں ہے، صرف تیری طلاق مانگنے کا دکھ ہے۔ عورت نے بڑا عجیب جواب دیا، اتنا عجیب جواب دیا، پاکستان کی لڑکیوں کے لیے یہ جواب، ہندوستان کی لڑکیوں کے لیے یہ جواب، بر صغیر کی لڑکیوں کے لیے یہ جواب، پوری امت کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے یہ جواب، کہ اتنا عجیب جواب دیا کہ مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ خاوند نے کہا اچھا تو ذرا اب یہ بتا دے کہ پہلے تو نے طلاق لینی تھی اب نہیں لینی، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ عورت نے جواب سنایا، سن لو سن لو، پوری امت کی بیٹیاں، صحابہ کا دفاع کرنے والے سپاہ صحابہ کے رضاکاروں، سن لو، صحابہ کی امت پر، صحابہ کی جانوں پر جان نثار کرنے والے سن لو، اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں، نوجوان بہنوں سن لو کہ اس عورت نے کیا جواب دیا، سن لو اور دیکھو کہ انقلاب کیسے آیا، تبدیلی کیسے آئی۔ اس عورت نے کہا میرے کانوں میں یہ فرمان سنا تھا کہ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا جس آدمی پر زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے اس کے ایمان میں شک ہے، جس آدمی کی زندگی میں کبھی اس پر تکلیف نہ آئے اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے ایمان میں شک ہے۔ اور کیا کہا کہ میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں 15 سال ہو گئے ہیں، میں نے آپ پر کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مجھے شک ہوا کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے اللہ مجھ سے امتحان لے رہے سارے، رونا دھونا، میری غربت، میرے گھر پہ فاقے کشیاں، میرے گھر کے حالات، میرا سر۔ وہ عورت شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے کہ میں نے پیغمبر سے سن رکھا ہے کہ جس آدمی پر تکلیف نہ آئے اس کے ایمان میں شک ہے، میں نے تجھے کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا، میں نے کبھی تجھے ایمان میں تیرے شک پیدا ہوا، اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی۔ اب جب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے جا رہی تھی اور تیری ٹانگ ٹوٹ گئی، زخم آ گیا، تو میں سمجھ گئی تیرا ایمان مکمل ہے۔ یہ تبدیلی تھی، یہ پیغمبر کا انقلاب تھا، یہ پیغمبر کا انقلاب تھا۔ مسلمانوں سن لو، صحابیہ عورت کا ایمان تو دیکھو، میرا اور تمہاری عورتوں کا اب ایمان کیا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ مجھے طلاق چاہیے، خاوند کو چوٹ لگی تو کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے، یہ انقلاب تھا، یہ تبدیلی تھی۔ تو پھر کہنے دو آج مجھے جرت سے آخری الفاظ بھی کہ صحابہ کرام کا دنیا میں آنا تبدیلی تھی، انقلاب تھا، اور بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے مگر کسی پیغمبر کا صحابی صدیق جیسا نہیں، کسی پیغمبر کا صحابی عمر جیسا نہیں، کسی پیغمبر کا صحابی عثمان جیسا نہیں، کسی پیغمبر کا صحابی علی جیسا نہیں، کسی پیغمبر کا صحابی سفینہ جیسا نہیں، کسی پیغمبر کی صحابیہ حضرت عائشہ جیسی نہیں، اور کسی پیغمبر کے صحابی عشرہ مبشرہ جیسے نہیں، اور کسی لیے کہنے دو کہ یہ پیغمبر کا انقلاب تھا، کیونکہ یہ پیغمبر کا انقلاب تھا، یہ تبدیلی تھی۔ عرش اور فرش میں تبدیلی آئی، مکے اور مدینے میں تبدیلی آئی، کائنات کے طرز و رنگ میں تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی سندھ میں بھی آئی، پاکستان میں بھی آئی، ہندوستان میں بھی آئی، یہ افریقہ کے جزیروں میں بھی آئی، یہ مکران کے ساحلوں پر بھی آئی، یہ چائنا کے دروازوں پہ آئی، یہ تھر پار کر کے ریگستانوں میں آئی، یہ وران
وادی فران کی چوٹیوں پر آئی یا افغانستان کے پہاڑوں میں آئی کہ نہیں؟ سب بتاؤ یہ تبدیلی آئی کہ نہیں؟ ایمان نبی کا پہنچایا نبی نے نہیں دنیا تک، دین دنیا تک پہنچایا نہیں. یہ تبدیلی پوری کائنات میں آئی. یہ تبدیلی 1,24,000 صحابہ کے قدموں کے طفیل آئی. یہ پیغمبر کا انقلاب ہے. یہ جس انقلاب کی دنیا دو بڑی سلطنتیں یعنی کہ کیسر اور کسرا جو تبدیل کر ڈالی، اس انقلاب نے چند عرب بدوؤں نے کیسر کسرا کا سر کاٹا، کسرا کا سر کاٹا اور جزیروں کے ٹکڑے کر کے دکھا دیے کہ سرکار دو عالم کا جو ہو جائے اس کے سامنے بڑی بڑی سلطنتیں نہیں ٹک سکتی. اور چند لوگوں نے افریقہ کے جزیروں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچایا. یہ پیغمبر انقلاب فران کی چوٹی سے جو انقلاب پھوٹا وہ کہاں تک پہنچا؟ افریقہ کے جزیروں تک پہنچا، افغانستان کی وادیوں تک پہنچا، مکران کے ساحلوں تک پہنچا، اور ایک ایک بستی میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر اور اللہ کا قرآن لے کر صحابہ ایسے پہنچے کہ بادشاہ لڑکھڑانے لگے. چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے آ کر نبی کا پیغام نہ چھوڑا، ابلتی ہوئی دیگوں میں گر گئے، نبی کا پیغام نہ چھوڑا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے، نبی کا پیغام نہ چھوڑا، چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے سر کٹ گئے، ایمان نہ چھوڑا، بیویاں بیوہ ہوئی، ایمان نہ چھوڑا، بچے یتیم ہوئے، ایمان نہ چھوڑا. بس اس پر اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو کچھ کہا سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین ثم آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.